عید زہرا، عید شجاع، تاج پوشی امام زمانہ مبارک ہو۔ اس مبارکباد کی وصولی کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ جیے کیا خوبصورت درود پڑھا گیا۔ اور مومنین اکرام، میں آغاز جشن میں ہی جتنے بھی مومنین و مومنات بارگاہ آل محمد میں تشریف فرما ہے، میں احساس فخر سے یہ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی کسی کے گھر میں خوشی ہو، گھر والے جسے بلائیں وہی آتا ہے۔ آپ جیو بھائی، تیری زندگی ہو، آپ جیو، امام زمان آپ کو سلامت رکھے۔ جب بھی کسی کے گھر میں چوہان بھائی خوشی ہو، گھر والا جسے بلائے گا وہی آئے گا۔ آپ کے کئی دوست و احباب آپ کو ملے اور آپ کہے تو فلاں کے بیٹے کی شادی پہ نظر نہیں آیا تھا، وہ کہے گا اس نے مجھے بلایا ہی نہیں تھا۔ پتہ چلا کربلا گاہ میں شاہ والوں، خوشی کے موقع پر جسے بلایا جاتا ہے وہی آتا ہے۔ آج آل محمد کے گھر میں خوشی ہے اور احساس فخر سے جشن آل محمد سننا، کیونکہ آج آپ خوشی میں آئے نہیں ہو، بلائے گئے ہو۔ آپ جیے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ شاباش، ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری۔ بزرگوں، آپ آئے نہیں ہو، بسم اللہ، بہت شکریہ۔ ہم آج جشن میں بلائے گئے ہیں، اور مومنین اکرام جس جس جگہ پہ بھی بیٹھے ہو، مقدر والے ہو، ان کی خوشی میں آج کرسیاں نصیب ہو گئی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے مومنین اکرام؟ مومنین اکرام، اس آج کے دن کو عید زہرا کیوں کہتے ہیں؟ آج کی خوشی کا نام عید زہرا ہے۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جتنے بھی عزاداران امام حسین بارگاہ میں تشریف فرما ہو، اس کو عید زہرا اس لیے کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ زہرا اپنی زندگی میں ہی یہ 9 ربیع الاول کی خوشی منایا کرتی تھی۔ ساؤنڈ سسٹم والے بھائی، لنگر بھی کھا، مولا کا لنگر ہے، بسم اللہ۔ اور یہ آواز رک جاتی ہے، ذرا اس کی طرف بھی دھیان کرنا۔ مولا امام زمانہ زندگی عطا فرما، محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنی زندگی میں آج 9 ربیع الاول کا جو دن ہے، بنت محمد مصطفیٰ خوشی سے گزارتی تھی، اس لیے اس کو عید زہرا کہتے ہیں۔ عید شجاع کیوں کہتے ہیں؟ عید شجاع اس لیے کہتے ہیں کہ قاتلین حسین کے، جتنے بھی حسین کے قاتلین تھے، حسین کے دشمن تھے، جنہوں نے حسین کو قتل کیا تھا، مختار آل محمد نے آج کے دن ان کے سار امام سجاد کی بارگاہ میں پیش کیے تھے۔ توجہ ہے مومنین اکرام؟ آج کے دن مختار نے قاتلین حسین کے سر، جس میں سے سب سے جس سر کی امام سجاد نے خواہش کی تھی، وہ ہے ابن زیاد کا سر، عبید اللہ ابن زیاد۔ اس کا سر امام سجاد علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، میرے اللہ وہ وقت جلدی آئے کہ جب میں کھانا کھا رہا ہوں اور میرے سامنے حسین کے قاتل ابن زیاد کا سر آئے۔ وہ آج کا دن ہے 9 ربیع الاول کا، کہ آج مختار نے ابن زیاد کا سر امام سید الساجدین کی بارگاہ میں پیش کیا، اور پورے 5 سال بعد
کربلا کی شہادت کے بعد پورے 5 سال بعد تیرا اور میرا چوتھا امام امام زین العابدین آج کے دن مسکرائے تھے. آج کے دن مولا بولو بہت شکریہ مسکرائے تھے. آج چونکہ حجت خدا مسکرایا تھا اس لیے آج کے دن کو مسکراہٹ سید سجاد کا دن بھی کہا جاتا ہے. شاباش. ہاتھ اٹھا کے جو باہر بھی کھڑے ہو سارے بولو حیدری. ابھی میں جشن کا آغاز نہیں کر رہا, ابھی میں صرف آج کے دن کی جو توجیحات ہیں وہ بیان کر رہا ہوں. امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام میرے بزرگوں آج کے دن مسکرائے تھے ابن زیاد کے سر کو دیکھ کر. اس لیے آج کا دن خوشی کا دن ہے. اور مختار نے مولا امام سجاد سے کہا تھا چونکہ میں نے ابن زیاد کا سر بھیجا ہے اس کے عوض میں یہ چاہتا ہوں کہ حسین کی بہن زینب سیاہ لباس اتار دے. اور چونکہ آج کے دن 9 ربیع الاول والا یہ جو آج آپ جمع ہوئے ہو, آج آپ نے اپنے سیاہ لباس اتارے ہوئے ہیں, آج آل محمد کے گھر میں خوشی بھی منائی گئی, کھانے بھی بنائے گئے, یہاں پہ شرینی بھی بنائی گئی, اور آل محمد نے اپنے سیاہ لباس آج کے دن اتار دیے تھے. اس لیے اس کو عید شجاع بھی کہا جاتا ہے. اور جہاں تک میری آواز آ رہی ہے جتنی بھی میری مائیں بہنیں دربار آل محمد میں بیٹھی ہے, اور آج کا دن تیرے اور میرے وقت کے امام حجت دوران سارت الحسین بقیت اللہ منتقم آل محمد ولی اللہ سارت الحسین امام الانس والجان شریک القرآن مظہر الایمان ولی اللہ حجت اللہ عین اللہ عزل اللہ راس اللہ جنب اللہ وجہ اللہ ولی اللہ بقیت اللہ امام زمانہ کی امامت کا پہلا دن ہے, اس لیے اسے تاج پوشی امام زمانہ کہا جاتا. شاباش تیری زندگی, شاباش بابا جی آپ جیے. اچھا سب نے جواب ہاتھ اٹھا کے دینا ہے. امام زمانہ کی ریت بیٹھے ہو, امام کے نوکر بیٹھے ہو, جتنی بھی پردے میں بائیں بہنیں بیٹھی ہیں بلند آواز سے سارے عزادار بولو یا امام المنتظر, یا امام المنتظر, نعرہ حیدری حیدری. علی یہ بار بار سپیکر جو ہے وہ جب پاس آتا ہے. اچھا ہمیں لا لگا جائے, میں نے گرمی بڑی لگ رہی یاد جب اس کے پاس آتا تو یہ بند ہوتا ہے. اب ٹھیک ہے, اب بعد میں بند ہو گیا, آپ کی اپنی مرضی. نہیں میں چینج کرتا ہوں مائک تو. توجہ ہے مومنین اکرام, وجہ سمجھ میں آ گئی. اسے عید زہرا کیوں کہتے ہیں, اسے عید شجاع کیوں کہتے ہیں, اور آج کے دن کو تاج پوشیے مولا امام زمانہ علیہ السلام. آج کے دن کی آپ کی خوشی کا وجہ کیا ہے؟ بہت شکریہ, امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے. چلو اب جشن کا آغاز کر رہا ہوں. آج کا دن عید شجاع تاج پوشیے امام زمانہ, اور اس سے بھی بڑا آج خوشی کا دن یہ ہے کہ آج آل محمد کے دشمنوں پہ تبرے کا دن ہے. جیو جیو, مولا پاک آپ کو سلامت رکھے. ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری. آج آل محمد کے دشمنوں سے بیزاری کا دن ہے, آج ان سے نفرت کا دن ہے. جن سے ہم محبت کرتے ہیں آج 9 ربیع الاول کا وہ دن ہے کہ آج ان کے دشمنوں سے ہم نے نفرت کا اظہار بھی کرنا ہے. میں دربار آل محمد میں پکار کے یہ کہنے لگا ہوں, جو نہ ہو وہ بن بیٹھے لعنتی ہے.
ہاتھ اٹھا کے بولو مالک آپ کو سلامت رکھے. آپ نے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے. جو جو نہ ہو وہ بن بیٹھے. کیا ہے بولو؟ لانتی ہے. میں تبرے کی عبادت کا پہلا جملہ کہنے لگا ہوں. جو خدا نہ ہو بن بیٹھے لانتی ہے. نمرود خدا نہیں تھا، فرعون خدا نہیں تھا، شداد خدا نہیں تھا، وہ بن بیٹھا لانتی ہے. آصف رضا کربلا کام شاہ کے جشن آل محمد کی اس خوشی کے موقع پر دشمن زہرا سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے بڑے پیار و محبت کے ساتھ لطیف بھائی یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ جو خدا نہ ہو وہ بن بیٹھے لعنتی ہے. نبی نہ ہو بن بیٹھے لعنتی ہے. ولی نہ ہو بن بیٹھے لعنتی ہے. سید نہ ہو بن بیٹھے لعنتی ہے. خلیفہ نہ ہو. او نہ انج نہ اللہ دی قسم ہے انج او جشن انج دے دیں نتیجہ کرنا ان کو موبائل میرا دو ہے کڑی میری باندھ لی رمضان ایک گھنٹہ نہیں پڑے. کوشش کرو میں بندہ کو ریچ کرنا. جی بسم اللہ. ٹائم دیکھ کہہ رہے نے 11:15 11:30 بجے تک پڑھتے آ رہے ہیں. 11:30 بجے علی رمضان آنا. اچھا لیکن ہے دیکھو نا جی ہوں ہالے 10:15 ہوئے نے تے ایک گھنٹہ پڑھتے رہنا یار. انج تے نہ کرو نعرہ حیدری. لیکن پھر بھی میرا گھر ہے. بابا ندیم قاسمی صاحب مالک ان کے بچوں کو ابو ذر قاسمی عزت قاسمی کو زندگی و تندرستی عطا فرمائے. میں بڑے پیار و محبت کے ساتھ ہی میں تو کہہ رہا تھا کہ چلو میں 2-4 جشن کے جملے کہوں گا اور میں پڑھ کے چلا جاؤں گا. لیکن چونکہ میرا اپنا گھر ہے اور میں اپنے گھر کے ماحول کو نہیں سمجھوں گا تو پھر کون سمجھے گا. چلو میں بزرگوں اور جملہ کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں جو جو نہ ہو وہ بن بیٹھے لعنتی ہے. مجھے نہیں پتا کون بولے گا کون چپ رہے گا. نمرود کرسی پہ بھی بیٹھ کے لعنت اللہ تھا. ابراہیم کرسی کے بغیر بھی علیہ السلام تھے. تجھے مولا تجھے سلامت رکھے. اب ہاتھ اٹھا کے بولو سارے بولو حیدری. چونکہ آج دشمن زہرا سے تبرے کا بھی بیزاری کا بھی دن ہے. بیزاری کے اظہار کا بھی دن ہے. چلو میں بڑے پیار و محبت سے یہ کہنا چاہتا ہوں. مولا فرماتے ہیں اللہ اس بندے کا اللہ اس بندے کا لا الہ الا اللہ چھین لیتا ہے جو محمد رسول اللہ نہ پڑھے. شاباش تیری زندگی ہو. اللہ اس بندے کا لا الہ الا اللہ چھین لیتا ہے جو محمد رسول اللہ نہ پڑھے. اور مولا فرماتے اللہ اس بندے کا محمد رسول اللہ بھی چھین لیتا ہے جو علی ولی اللہ نہ پڑھے. شاباش شاباش آپ جیو. مولا فرماتے ہیں اللہ اس بندے کا محمد رسول اللہ بھی چھین لیتا ہے جو علی ولی اللہ نہ پڑھے. جہاں تک میری آواز آ رہی ہے جتنے ماتمی جوان عزادار شیعان حیدر کرار میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہو، بات میری ہو تو چپ رہنا، بات تیرے مولا کی ہو تو مولا کی عزت کے لیے بولنا اور اتنا بولنا جتنا بولنے کا حق ہو. مولا کہتے اللہ اس بندے کا لا الہ الا اللہ چھین لیتا ہے جو محمد رسول اللہ نہ پڑھے. اللہ اس بندے کا محمد رسول اللہ بھی چھین لیتا ہے جو علی ولی اللہ نہ پڑھے. اور مولا فرماتے اللہ اس بندے کا علی ولی اللہ بھی چھین لیتا ہے جو دشمن زہرا پہ تبرہ نہ کر. جیو بیش سارے جواب دو جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہو. بی بی زہرا کے دشمنوں پہ لعنت.
آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت، جو نہ کرے اس پہ بھی لعنت، نعرہ حیدری۔ مولا فرماتے ہیں اگر کوئی آل محمد کے دشمن پہ لعنت کرتے ہوئے سوچے لعنت کروں یا نہ کروں، مولا فرماتے لعنت اسی پہ آ جاتی ہے۔ توجہ ہے مومنین اکرام، توجہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں لعنت، ہائے بسم اللہ، بہت شکریہ، جو لعنت کرتے ہوئے سوچے کہ لعنت کروں یا نہ کروں، مولا فرماتے ہیں لعنت اسی پہ آ جائے۔ اور گام شاہ والو آپ نہیں بولو گے تو کون بولے گا؟ یہ لعنت کو گھر نہیں بتانا پڑتا۔ بسم اللہ، بہت شکریہ میرے بزرگوں، لعنت کو ایڈریس نہیں بتانا پڑتا کہ اوتھے جائیں یا اوتھے نہ جائیں۔ لعنت اتنی سیانی ہے، اس کو خود پتا ہے میں نے جانا کدھر ہے۔ وہ پہنچ جاتی ہے ماں جی۔ توجہ ہے مومنین اکرام، شاباش شاباش، یہی حق بنتا تھا۔ جتنے بھی جہاں پہ بھی بیٹھے ہو سارے بولو دشمن زہرا پہ لعنت، آل محمد کے ہر دور کے ہر دشمن پہ لعنت، نعرہ حیدری حیدری۔ بسم اللہ۔ اماں تیری زندگی، امام زمانہ تجھے سلامت، مولا تیری نسلوں کو آباد و شاد فرما۔ مومنین اکرام بسم اللہ، یا بسم اللہ ماں، زندگی ہو، مولا نوکری ڈیوٹی قبول فرما۔ مومنین اکرام، آج کا دن ہے جشن مختار کا دن، اور جشن مختار کے حوالے سے ہی میں کچھ جملے کہنا چاہ رہا ہوں۔ رسول خدا فرماتے ہیں، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، جتنے کربلا گام شام میں مومنین بیٹھے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ اللہ نے کچھ تلواروں کو ذخیرہ کیا ہوا ہے، اللہ نے کچھ تلواروں کو ذخیرہ اپنے پاس جمع کیا ہوا ہے کہ وہ تلواریں دشمن کی جڑوں کو کاٹ دیتی ہے۔ کیا کہنے زندگی ہو، جو اس طرف بھی بیٹھے ہو، یہ اس طرف والے سارے بول رہے ہو، اس طرف والے صرف دیکھ رہے ہو۔ جشن دیکھا بھی جاتا ہے، لیکن اگر سنا جائے تو پھر بولنا بھی پڑتا ہے، لہذا ذرا بولنا بھی مومنین اکرام۔ محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ نے کچھ تلواریں ذخیرہ کیے ہوئے اکٹھی کی ہوئی ہے، جمع کی ہوئی ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں ان تلواروں کا کام ہے دشمنوں کی جڑوں کو کاٹ دینا، اور رسول خدا فرماتے ہیں وہ اللہ کی جمع کی ہوئی تلواریں، اکٹھی کی ہوئی تلواریں کوئی لوہے کی تلواریں نہیں ہے، وہ تلواریں مردوں کی صورت میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا فرماتے ہیں وہ تلواریں، گرمی بڑی لگ رہی، مردوں کی صورت میں ہیں۔ مختار کی تلوار نے حسین کے قاتلوں کو فنار کیا، پھر مانو مختار کی تلوار اللہ کی تلوار ہے۔ شاباش، زندگی ہو۔ میرا ویر تھوڑا جا پانی مینوں بھی دیو یار، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ میں تھکیا نہیں ہے، بہت شکریہ۔ مولا فرماتے
بسم اللہ نظر اللہ بسم اللہ بسم اللہ مولا فرماتے ہیں اللہ نے کچھ تلواریں جمع کی ہوئی ہے، ان تلواروں کا کام یہ ہے وہ دشمنوں کی جڑوں کو کاٹ دیتی ہے۔ وہ تلواریں کوئی لوہے کی تلواریں نہیں ہے، وہ تلواریں مردوں کی صورت میں ہے۔ کسی تلوار کا نام عباس ہے، کسی تلوار کا نام اکبر ہے، کسی تلوار کا نام علی ہے، کسی تلوار کا نام حسن ہے، کسی تلوار کا نام حسین ہے، کسی تلوار کا نام مختار ہے، کسی تلوار بولو تو صحیح نا، بولو تو صحیح نا، کسی تلوار کا نام حضرت جعفر طیار ہے، اور سب تلواروں میں سے جو طاقتور تلوار ہے وہ تیرا اور میرا 12واں مولا امام زمان امام زمان علیہ السلام ہے۔ مومنین کرام مختار کا مقام ذرا ذہن نشین کرنا، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، چونکہ یہ جشن مختار آل محمد لکھا ہے۔ کیا کہنے جو آل محمد کا مختار ہو اس کا کتنا مقام ہو، شاباش تیری زندگی ہو۔ لطیف بھائی جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جو آل محمد کے گھر کا مختار ہو اس کا کتنا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ مختار کس شان کا نام ہے؟ کسی نے مختار سے کہا مختار تو نے 3,83,000 لوگوں کو فنار کیا ہے۔ 3,83,000 لوگوں کو فنار کیا ہے۔ یہ کوئی خون ریزی زیادہ نہیں ہو گئی؟ جیسے ہی مختار سے یہ پوچھا کہ مختار یہ قتل و غارت، یہ خون ریزی 3 لاکھ 4 لاکھ کے قریب لوگوں کو قتل کر دیا، مختار کے چہرے پہ جلال آیا، اور جلال میں آ کے مختار نے کہا تو کہہ رہے 3,83,000 لوگوں کو میں نے قتل کیا ہے، یہ خون ریزی زیادہ ہو گئی۔ اگر پوری کائنات کے 3 حصے لوگوں کو بھی قتل کر دوں تو پھر بھی حسین کے پور کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ بولو بولو بولو، میں جشن مختار پڑھ رہا ہوں، میں جشن مختار حیدری۔ پورا کہتے ہیں پورا، اے پوٹے نو پنجابی چ یہ انگلی کا یہ جو لائن لگی، اگر پوری کائنات کے 3 حصوں کو قتل کر دوں پھر بھی حسین کے ایک پور کا بھی کوئی بدلہ نہیں ہے۔ مختار وہ ہے کہ جس کے بارے میں آل محمد نے کہا ہے مختار تجھ پہ ہمارا سلام، جسے آل محمد سلام کرے وہ رضی اللہ نہیں، وہ علیہ السلام ہوتا۔ اماں تیری زندگی ہو، سلامت رہو۔ مومنین اکرام ماں بیٹھ جانا، سلامت رہو۔ مومنین اکرام مختار کا مقام و مرتبہ بتانے کے لیے اگر آپ مجھے کہو مختار پہ ہی پڑھتے رہو تو میں مختار آل محمد پہ ہی پڑھتا رہوں، لیکن چونکہ جشن مختار ہی سن رہے ہو، چلو آج پھر اسی پہ بات ہوتی ہے۔ مختار کو بلایا ابن زیاد نے اپنے دربار میں۔ ابن زیاد کا نام ہے عبید اللہ، اس کا کیا نام ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ وہ جو سندھی ٹوپی والا میرا ویر پیچھے بیٹھا ہوا، میری یہ گالتی صحیح سمجھ آ رہی ہے نا؟ آواز آ رہی ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد، اس نے کہا میں نے حسین کو قتل کیا ہے، میں چاہتا ہوں میں اس خوشی کا اظہار کروں۔ کوئی علی کا شیعہ ہو اور اس کے سامنے میں اس خوشی کا اظہار کروں۔
جیسے ہی اس نے یہ کہا اس کے دربار سے ایک سپاہی کھڑا ہوا. اس نے کہا تیرے زندان میں علی کا ایک ایسا شیعہ ہے جو کروڑ شیعوں پہ بھی بھاری ہے. بولو بولو زنفر میری تصویر بنا لگا اے انج میں بٹھو چلو ان ذرا بس ٹھیک ہے. مومنین اکرام جشن ہے یار خوشی مناؤ کیوں پریشان بیٹھے ہوئے ہو. مومنین اکرام اس نے کہا تیرے زندان میں علی کا ایک ایسا شیعہ ہے جو کروڑ شیعوں پہ بھاری ہے. اس نے کہا کون؟ اس نے کہا مختار. اس نے کہا اچھا مختار؟ ہاں میرے تو ذہن میں نہیں تھا. اس نے کہا مختار کو بلایا جائے. مختار کو زندان سے باہر رہا کیا گیا بظاہر، حالانکہ یہ تو علی کی ولایت کا قیدی تھا. شاباش تیری زندگی ہو. یہ ان کا قیدی کہاں تھا؟ یہ تو علی کی ولایت کا قیدی تھا. یوں مختار ابن زیاد کے دربار میں آیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، چھن 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 کی آواز آ رہی ہے. جیسے ہی مختار ابن زیاد کے دربار میں آیا اس نے مختار کی طرف دیکھا. ابن زیاد نے توجہ ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے. مختار کی طرف ابن زیاد نے دیکھا اور دیکھ کے کہا اے کافر. ابن زیاد نے مختار کو مخاطب ہو کے کیا کہا؟ اے کافر، اے بے دین، تم مومنوں کے امیر کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہا ہے. جیسے ہی جملہ سننا، جیسے ہی اس نے بڑے دربار میں جناب مختار کو کہا اے کافر، اے بے دین، مختار ہنسا، کہکا لگا کے ہنسا. شاباش تو اس جملے پہ بولا مختار تجھ سے راضی ہو. جناب مختار اس کی بات سن کے ہنسے اور کہکا لگا کے ہنسے. دوسرا عمل مختار نے کیا کیا؟ اپنا نچلا ہونٹ اپنے دانتوں کے نیچے چبایا. دو کام کیے. پہلے مختار ہنسا. تھک گئے ہو تو میں موضوع بدل دیتا ہوں، پریشان بیٹھے ہو تو میں کوئی اور بات کر. ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری. مختار پہلے ہنسا، ہنسنے کے بعد اپنا نچلا ہونٹ اپنے دانتوں کے نیچے کاٹا ایسے زور سے. اس نے کہا مختار یہ تو نے ایک ہی وقت میں دو عمل کیے ہیں. پہلا عمل یہ کہ تو ہنسا اور کہکا لگا کے ہنسا. دوسرا عمل یہ کہ تو نے اپنے ہونٹ کو اپنے ہی دانتوں کے نیچے چبایا، اس کو کاٹا. یہ وجہ کیا ہے؟ یہ دو متضاد عمل کیوں کیے ہیں؟ چوہان بھائی جیسے ہی مختار سے ابن زیاد نے بڑے دربار میں یہ پوچھا، مختار نے کہا جو میں پہلی بات پہ ہنسا ہوں تو نے مجھے بڑے دربار میں کہا ہے او کافر. کفر مومن کو کہہ رہا ہے کافر. شاباش 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 آپ جیو. کہا جس بات پہ میں ہنسا ہوں کفر مومن کو کہہ رہا ہے کافر، اور میں ہنسا اس بات پہ ہوں کہ جسے علی کی محبت میں کافر نہ کہا جائے وہ تو مومن ہی نہیں ہوتا. شاباش. مومن بولیں گے جو بولیں گے حیدری. جسے علی کی محبت میں کافر نہ کہا جائے. شاباش چاچا
بولو یہ جملہ بولنے والا تھا جسے علی کی محبت میں کافر کہا جائے، کافر نہ کہا جائے، وہ تو کامل ایمان ہی نہیں ہوتا۔ میں ہنسا اس بات پہ ہوں، الحمدللہ میں کامل ایمان ہوں کہ تو علی کی محبت میں مجھے کافر کہہ رہا ہے۔ اور دوسرا جس بات پہ میں نے اپنے ہونٹ کو اپنے دانت کے نیچے کاٹا، اس کو چبایا، یہ غصہ کیا، وہ اس بات پہ کیا کہ تو کتوں اور بلیوں کو نہلانے والے شرابی کو امیر کہہ رہا ہے۔ بولو بولو یار، بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو، جو جہاں جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو، حیدری۔ جس بات پہ میں نے اپنے ہونٹ کو اپنے دانتوں کے نیچے چبایا ہے کہ تو یزید جیسے کتوں کو نہلانے والے شرابی کو امیر کہہ رہا ہے، کہا وہ مجھے مومن تو دکھا جن کا امیر یزید ہو۔ مومنین کرام، جیسے ہی مختار نے، توجہ ہے، پریشان تو نہیں بیٹھے ہوئے، جیسے ہی مختار نے بڑے دربار میں یزید کو کہا کہ وہ شرابی ہے، کتوں کو اور بندروں کو نچانے والا ہے، کھلانے والا ہے، ابن زیاد کے پاس ایک پتھر پڑا ہوا تھا، اس کے تخت کے پاس، اس نے غصے میں آ کے وہ پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کے مختار کو مارا۔ مختار کے چہرے پہ پتھر لگا، پتھر کا لگنا تھا، مختار کے چہرے مبارک سے خون جاری ہوا، خون کا نکلنا تھا کہ مختار کہہ کے مار کے ہنسنا شروع ہوا۔ ہاتھ اٹھا کے بولو اور چپ کر کے نہ بیٹھو کر بلا گاؤں میں سوالو۔ مختار کے چہرے پہ اس نے پتھر مارا، پتھر کا لگنا تھا، خون بہنا شروع ہوا کہ مختار نے کہہ کے مار کے ہنسنا شروع کیا، کھل کھڑا کے ہنسنا شروع کیا۔ لوگوں نے سمجھا مختار کو پتھر اتنی زور سے لگا ہے کہ مختار کے ذہن پہ اس کا اثر ہو گیا ہے اور اس لیے وہ کہہ کے لگا کے ہنس رہا ہے۔ مختار نے ابن زیاد کی طرف دیکھ کے کہہ کے لگا کے ہنس کے کہا، تو نے مجھے علی کی محبت کے جرم میں پتھر مارا ہے، میں ہنسا اس بات پہ ہوں، مجھے اتنا مار جتنا تو اس کا بدلہ لے سکے۔ نہیں یار، انج دا نعرہ بندا سی، دسو جنج تسی نعرہ لائے انج بندا سی نعرہ، شاباش۔ تو نے مجھے جو پتھر مارا ہے اتنا ظلم کر جتنا ظلم تو بہت شکریہ، تیری زندگی ہو بھائی، برداشت کر سکے۔ مختار نے کہا، ابن زیاد جہاں پہ تو بیٹھا ہے تو اندھا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں، یہیں پہ میں بیٹھا ہوں گا۔ بولو یار، بولو بولو، جشن مختار سن رہے ہو، جو جس جگہ پہ بیٹھا ہے، کوئی مشکل دعا ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنا، اس کو اپنے دل و دماغ میں رکھنا، ذرا اپنے دامن کو پھیلا کے بیٹھ جانا۔ مختار نے کہا، ابن زیاد تو اندھا ہے، جہاں پہ تو بیٹھا ہے میں دیکھ رہا ہوں، جہاں پہ تو بیٹھا ہے وقت گزرنے کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا یہیں پہ میں بیٹھا ہوں گا، اور یہ نہیں کہا جہاں پہ میں ہوں وہیں پہ تو ہوگا، نہ یہ نہیں کہا جہاں پہ میں ہوں وہاں پہ تو ہوگا، کہا جہاں پہ میرے قدم ہے یہیں پہ تیرا سر ہوگا۔ بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو، جو جشن مختار سن رہے ہو سارے بولو، حیدر ہے۔
بلند آواز ہے نہیں ابھی نہیں چلو 5 مرتبہ بلند آواز سے کلیجے کی طاقت صرف کر کے بولو زبان کے ساتھ دل بولا علی نعرہ حیدری شاباش شاباش مختار نے کہا میں وہ زمانہ دیکھ رہا جہاں پہ تو ہے یہاں پہ میں ہوں گا اور جہاں میں کھڑا ہوں یہاں پہ تو کھڑا نہیں ہوگا یہاں پہ تیرا میرے قدموں کے نیچے بولو سر ہوگا چلو جتنا بھی بولو گے اتنی دعا اور داد کم ہے میں منت کر کے کہہ رہا ہوں آپ یکم محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک مسلسل مولا کے غم میں زندگی گزاری ہے آج آپ ان کی خوشی میں بیٹھے ہوئے ہو جو آپ کی دعا ہے وہ دعا اپنی دل میں رکھنا اگر کوئی مقروض ہے قرضے ادا ہوں گے کوئی پریشان ہے پریشانیاں دور ہوگی کوئی بے اولاد ہے اولاد نرینہ ملے گی جو تنگ دست ہے رزق میں وسعت پیدا ہوگی کوئی اپنی مشکل دعا اپنے دل میں رکھ کے مختار آل محمد کی عزت و عظمت کا جملہ سننا وقت بدل گیا زمانہ بدل گیا ایک دن مختار اسی دربار میں اسی تخت پہ بیٹھا ہوا تھا اور مختار کے سامنے ابن زیاد کا سر آیا مختار کے سامنے ہاتھ اٹھا کے بولا ابن زیاد کا سر آیا جیسے ہی سر آیا مختار نے کہا اسے میرے قدموں کے نیچے رکھو اسے میرے قدم ہاتھ اٹھا کے بولو اسے میرے قدموں کے نیچے رکھو مختار نے ابن زیاد کا سر اپنے قدم کے نیچے رکھا اور اپنی جوتی یعنی قدم اس کے منہ پہ رکھا اور جلال سے اس کے منہ پہ اپنا پاؤں کچلا دبایا نہیں بولو گے یہی کہتا رہوں گا میں قاتل حسین کا انتقام پڑھ رہا ہوں آپ بولو گے اس جملے پہ ہاتھ اٹھا کے مختار نے ابن زیاد کے چہرے پہ اپنا پاؤں رکھا جوتا پہنا ہوا تھا اور اس کے منہ کو کچلا دبایا اور دبایا اور دبایا اور دبایا اور اس کے بعد مختار نے اپنی جوتی اتار کے اپنے غلام کی طرف پھینکی اور جوتا پھینک کے کہا جا اسے غسل دے کرو کیونکہ یہ کافر کے منہ پہ لگ گیا ہے ہائے 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 بولو بولو ایسے نہیں یار ایسے نہیں ایسے کیوں چپ کر کے بولو سے بولو شاباش اگر ندیم قاسمی صاحب میرے گھر کی جگہ پہ نہ ہوتے تو میں یہاں پہ چھوڑنا بنتا تھا لیکن چونکہ چلے اور وقت کو آگے بڑھاتے ہیں تھکے تو نہیں ہو تے منو کنج پتا چلے تسی نہیں تھکے شاباش یہی بنتا تھا حیدر ہے شاباش بلند آواز سے بول ایک منٹ اوے علی والے اون تے اڈے بے سورا حیدر حیدر کہندے ہو سر دے نال کہو حیدر ہے اما زندگی اچھا مومنین کرام مختار نے کہا جوتا اتار کے پھینکا اور جوتا پھینک کے اپنے غلام کو کہا جاؤ اسے دھو کر لے کر آؤ کیونکہ یہ ایک کافر کے منہ پہ مس ہو گیا ہے یعنی یہ نجس ہو گیا ہے آپ نے اس جملے کا لطف نہیں لیا ابن زیاد نے مختار سے کہا تھا اے کافر
शाबाश भाई तू जिए, मौला तुझे सलामत रखे। तवज्जो है। और रबीउल अव्वल का महीना भी है। लतीफ़ भाई मैं अपनी गुफ्तगू नौकरी मुकम्मल करा लगा जी। मोमिनीन इकराम, रबीउल अव्वल का महीना है। मेरे मीठे मदनी भाइयों ने अपने सीने पे और अपनी दस्तार पे एक बैज सजा लिया हुआ है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा की जूती नहीं है, जूती की शबी है। बोलो बोलो या इल्मोन, जूती नहीं जूती की, जूती नहीं जूती की। बोलो और शबी पे इतराज करने वालों, बोलो तू जिए, मौला तुझे सलामत रखे। मौला इमाम ज़माना तेरे इज्जत वक्त में इजाफा फरमाए। और मेरे बरादरान अहले सुन्नत भाई, सब्ज़ रंग का परचम उठा के, वो परचम कहते हैं, हम उसे अलम कहते हैं। हाथ उठा के बोलो तेरी जिंदगी हो सलामत रहो। वो परचम कहते हैं, हम अलम कहते हैं। ये अलम को अलम इसलिए नहीं कहते, ये अलम को अलम इसलिए नहीं कहते कि इनके बड़ों को अलम नहीं मिला था। शाबाश शाबाश, हाथ उठा के बोलो सलामत रहो। ये अलम को अलम इसलिए नहीं कहते। मेरे मक्की मदनी भाइयों ने रसूल का सब्ज़ रंग का परचम उठा के गलियों बाजारों में सैयदी मुर्शदी या नबी सैयदी मुर्शदी, बोलो ना सैयदी मुर्शदी। चलो एक और जुमला, नात पढ़ रहे हैं रबीउल अव्वल के महीने में, हम भी पढ़ रहे हैं। कह रहे दुनिया ते आया ना तेरी कोई मिसाल दा, लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा। और जब आया ही नहीं है तो ढूंढने की जरूरत क्या है। शाबाश, हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के बोलो सलामत रहो। जब आया ही नहीं है तो फिर ढूंढने की जरूरत क्या है। अगर फिर भी तेरा जी चाह रहा है कि तू मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा किसी को ढूंढे तो आ फिर दरे बतूल पे तुझे एक मोहम्मद नहीं 14 मोहम्मद मिले। हाथ उठा के बोलो हैदरी। और बरादरान अहले सुन्नत भाई, रबीउल अव्वल के महीने में एक और नात पढ़ रहे हैं। शाहे मदीना यसरब दे वाली सारे नबी, बोलो तेरे दर के सवाली सारे नबी, तेरे दर के सवाली। आदम नबी के दर का सवाली, इब्राहीम नबी के दर का सवाली, मूसा नबी के दर का सवाली, ईसा नबी के दर का सवाली। 1,23,999 अंबिया कराम नबी के दर के सवाली। वो दर बताओ तो सही, वो दर है कौन, वो दर है कौन। और तेरे और मेरे नबी ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दर है। फिर मानो आदम अली के दर का सवाली, नूह अली के दर का सवाल। फिर एक और नात पढ़ रहे हैं और उस नात में कह रहे तेरा खावा ते तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, मैं तेरा मेलाद क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। मुझे दुख होगा, जश्न भी है, रबीउल अव्वल का महीना भी है। और ये जुमला सुन के अगर आप चुप करके बैठे रहे, बेशक कदमों पे खड़े हो जाना, जितना खड़े होगे उतना मालिक तेरे मुकद्दर वक्त बुलंद करेंगे। तेरा खावा ते तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, मैं तेरा मेलाद क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। और रसूल का खाते हो, उसका मेलाद मनाते हो। और वो रसूल जो अबू तालिब का खाता था,
بولو جو بات کو سمجھ کے ہو. اماں اللہ تیرے بیٹوں کے نصیب اچھے کرے, اللہ تجھے سلامت رکھے, مالک تجھے کسی کمینے کا محتاج نہ کرے, مولا تجھے تیرے رزق وقت میں وسعت عطا فرمائے. تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, تیرا میلاد کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ. رسول کا کھاتے ہو, رسول کا میلاد مناتے ہو, تو وہ رسول جو ابو طالب کا کھاتے تھے, ابو طالب کا میلاد میں تذکرہ کیوں نہیں کرتے. حکیم نثار جعفری صاحب, اگر آپ مولا کی خوشی میں آگے ہو تو آصف رضا کربلا گام شاہ کے اس مرکزی اجتماع سے بڑے پیار و محبت کے ساتھ ربیع الاول کے مہینے میں عزت رسول کا تعارف کرواتے ہوئے, محمد مصطفیٰ کی شان پڑھتے ہوئے یہ جملہ کہنا چاہتا ہے. برادران اہل سنت اس مہینے میں ایک نعرہ لگا رہے ہیں, سیدی مرشدی یا نبی. بولو سیدی مرشدی. غلام ہے, غلام ہے, غلامی رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ. جہاں تک میری آواز آ رہی ہے جو باہر کھڑے ہو, اور شوکت میرا جملہ سننا. آصف رضا کربلا گام شاہ میں یہ پھر جملہ دہرانے لگا ہے. ربیع الاول کے مہینے میں یہ نعرے بلند ہوتے ہیں, سیدی مرشدی. سجاد شاہ جی اجازت دینا, میں جملہ کہنے لگا ہوں. غلام ہے, غلام ہے, غلامی رسول میں. اب آصف رضا کو بتاؤ یہ نعرہ سب سے پہلے لگایا کس نے تھا؟ یہ نعرہ سب سے پہلے لگایا کس نے تھا؟ جنگ احد کا میدان تھا, سارے تشریف لے گئے, سب تشریف لے گئے, سارے چلے گئے. جب سب چلے گئے تیرے نبی کا طواف کر رہا تھا تیرا اور میرا مرشد علی. علی کی طرف دیکھ کے محمد مصطفیٰ نے کہا, علی جب سب چلے گئے ہیں تو تو کیوں نہیں گیا؟ علی نے ہاتھ باندھ کے کہا, سیدی مرشدی یا نبی, یا نبی. غلام ہے, غلام ہے, رسول کے غلام ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. جو یہ جانتے ہو کہ یہ نعرہ اس کے مرشد علی نے لگایا تھا, وہ اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائے. بوزر مزاج بن کے, کمبر تیلت بن کے, پہلول شریعت بن کے, کلیجے کی طاقت صرف کر کے. عید زہرا بھی ہے, عید شجاع بھی ہے, تاج پوشی مولا امام زمانہ بھی ہے. جو پریشان ہے پریشانیاں دور ہوں گی, جو مقروض ہے قرض ادا ہوں گے, جو تنگ دست ہے رزق میں وسعت پیدا ہوگی, جو بے اولاد ہے اولاد نرینہ ملے گی. ہاتھ اٹھا کے 5 مرتبہ کلیجے کی طاقت صرف کر کے بولو, زبان کے ساتھ دل بولا علی. نعرہ حیدری. ابھی بھی سب نے نعرہ لگایا لیکن جیسے لگانا چاہیے تھا مختار بھائی انہوں نے ویسا نہیں لگایا. مختار زنجیروں میں کھڑے ہو کر جب بھی یا علی کہتا تھا عرش فرش ہل جاتا تھا. سارے ہاتھ اٹھا کے پھر بولو, نعرہ حیدری, 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 حیدری. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر.
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، حیدری۔ خاندان زہرا پر بلند صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی اللہ۔ اب سے چند لمحوں بعد عالمی شہرت یافتہ منقبت خواں جناب علی حمزہ صاحب در زہرا پر منقبت پیش کریں گے، جن کے فوراً بعد خطیب ابو طالب، خطیب شاہ ولایت جناب علامہ کرامت عباس حیدری صاحب حرف آخر کی حیثیت سے